بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت ساری خبریں ہیں آج، اور خبریں ان میں میں 2-4 بتاؤں، وہ تو 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے بعد والی خبریں ہیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ والی چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو ایک اوور آل جو ویو ہے، پکچر جو آپ کے ہاں وہ کلیئر ہو جائے، بس میں یہ بتا دوں۔ لیکن ایک خبر اور ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، اسمبلی پہ چڑھ گئے ہیں، وہ حکومت پہ چڑھ گئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن مختلف جو 190 ملین پاؤنڈ کا جب سے فیصلہ آیا اور عمران خان صاحب کو 14 سال اور بی بی نو 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اس کے بعد کافی زیادہ گرما گرمی ہے سوشل میڈیا پہ، تو جناب بہت زیادہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ خبریں ہیں، کچھ بیانات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جیڑی خبر مینوں اپیل کر رہی سی وہ سی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بولے ہیں اس فیصلے کے بعد، انہوں نے کہا موجودہ اسمبلی ڈمی اسمبلی میں بیٹھے ہیں لوگ، تو مینوں ڈمی اسمبلی میں یعنی کہ جانے کی دلچسپی کوئی نہیں سنو۔ انہوں نے کہا کہ ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ان اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی اسمبلی میں مٹی سے بنا سکتا ہوں، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے۔ اور لوگ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں، منتخب کوئی اور ہوتے ہیں، یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے تھے، لیکن علی امین گنڈا پور نے جتوا دیتا گیا۔ یہ ان کا شکوہ رہا ہے اور کافی لمبا چوڑا ان کا شکوہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا چلیں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ شکوہ ابھی سے نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو شکوہ ہے یہ جناب کئی دفعہ کر چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے۔ اچھا، حکومتی تو چلو بات ہوتی رہے گی، لیکن میرے خیال میں اپوزیشن کے پاس زیادہ منہ رکھنے ہیں۔ اور فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا، عمران خان پر عزم ہے، کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے جناب، کیونکہ اپنی سیاست بھی بچانی ہے۔ اگر لیٹ گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر کسی نے ووٹ نہیں دینا، تو اس لیے جناب مجبوری ہوتی ہے یہ بھی سیاست دانوں کی۔ عمران خان نے 8 فروری کو پشاور سمیت ملک بھر میں احتجاج کی ہدایت کی، اور شٹ ڈاؤن کال کی یعنی کہ بھی اجازت ہے، اور یہ بھی کی جائے گی، جبکہ تمام صوبوں سے پارٹی رہنما ارکان اسمبلی اور کارکن شریک کریں گے۔ اور یہ فیصل چودھری صاحب نے کیا، فواد چودھری پرا وکیل نے عمران خان دے، کہتے میں بڑی فری سے کیس لڑے، لیکن پیسے بھی انہوں نے کافی لے رہے ہیں۔ 85 کروڑ روپیہ آج تک نہیں، 1 مہینہ کی ڈیٹ سے پہلے تک وہ کلا لے چکے ہیں عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے احتجاج کے حوالے سے خاص طور پر ہدایت جاری کی گئی ہیں، اور پورے خیبر پختونخوا خاص سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے، اور ہم یوم سیاہ منائیں گے، اور شٹ ڈاؤن کی بھی کال دی، یعنی کہ پشاور ادھر کے پی کے میں انہوں نے کہا ہم نے یہ کرنا ہے سارا کچھ۔ اور علی امین گنڈا پور سے گزشتہ دن عمران خان صاحب سے 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور اپنی گڈی سے بہ کے میڈیا والوں کو دیکھے بغیر ہی جناب جیل کے اندر ڈیرا جیل سے نکل کے تو فرار، یہ رفو چکر ہو گئے، چلے گئے، انہوں نے کوئی میڈیا والوں سے بات ہی نہیں کی۔ بھائی دیکھ لو، پھر اس طرح بھی ہوتا ہے جناب، اس طرح کے کاموں میں۔ میں نے کہا آپ کو یہ میں ساتھ ساتھ ساری چیزیں بتاتا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سارا کچھ سمجھ میں آئے کہ سیاست کتنی بے رحم ہوتی ہے، اور سیاست میں بہت زیادہ ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو پاگل بنانے کا بھی ہنر رکھتے ہیں۔ تو عوام پاگل نہیں ہے، عوام بڑی سمجھدار ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے ایک اور میرے سامنے خبر آئی ہے، اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ فیصلے نے عمران خان کی صداقت اور امانت کے پر خدشے اڑا دیے ہیں۔ پنجاب کی طرف سے آواز آئی ہے، پنجاب کی طرف سے جناب اس لیے آواز آئی ہے کہ وہاں مریم نواز کی حکومت ہے، اور مریم نواز کی وہاں جناب صوبائی وزیر اطلاعات عظما بخاری، انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے کل کے 2 دن کے پہلے 2 دن فیصلہ جو آیا تھا، عمران خان کی صداقت اور امانت کے انہوں نے پرخچے اڑا دیتے ہیں، اور اس کیس کو بار بار مؤخر کیا جاتا رہا۔ نیب کے وکیل کو جرا مکمل کرنے کے لیے 35 سماعتیں کرنا پڑی، کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آ جائے، اب رونا دھونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کھڑے کہہ کے لگا رہے تھے پی ٹی آئی کے لیڈران، انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کے ارد گرد کھڑے تھے، اور میڈیا سے بات یعنی کہ پریس کانفرنس، انہوں نے میڈیا ٹاک جو اڈیالہ جیل کے باہر لوگ جو جب ملنے کے بعد آئے تھے تو شاہد خاقان عباسی کھڑے تھے، ان کے کھبے سجے جناب بیرسٹر گوہر پریشان ہو گئے اس ٹائم جب محمود چکزئی صاحب نے جناب اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑنا شروع کیا، تو پرا پیچھے کھڑا ہوا بیرسٹر گور چیئرمین پی ٹی آئی کے منہ کے زاویے بہت بدل رہے تھے، کیونکہ وہ تو جناب ملاقات کر کے آئے تھے آرمی چیف صاحب سے، تو یہ والی گیم بھی وہاں پہ ملی۔ لیکن پنجاب سے جو آواز آ رہی ہے وہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کھڑے ہوئے، پی ٹی آئی کے جو ابھی
باہر کی قیادت ہے، عمران خان تو کلّا قیادت ہے، وہ اندر ہے، لیکن باہر کی جو قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے بی بی کہ جناب یہ آپس سے حسر ازن شاید خاقان بازی کے سجے کھبے کھڑے ہو کے جناب. تو یہ بات آپ دیکھ لیں بس. آپ باقی تو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے، ڈیٹیل پہ تو جانا کوئی نہیں ہے کیونکہ ساروں کو پتہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیا کیس تھا اور القادر یونیورسٹی اور ٹرسٹ میں کیا فرق تھا اور ہے بھی یہ نہیں. سب تو پہلوں جناب یہ تو میں ساری خبریں دستی ہیں میرے خیال انہیں بہت ہونے. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات ہی نہیں کرنی ہم نے. آپ چلتے ہیں سیدھا امریکہ میں جائیں گے سیدھا واشنگٹن میں. آپ دیکھیں گے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بھی جاتے جاتے پریس کانفرنس کرنے کا بڑا شوق سی اور اس کی کوشش تھی کہ میں پریس کانفرنس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 20 جنوری کو تو ڈونلڈ ٹرمپ آ کے حلف لے رہا ہے. تو یہ جو جناب انٹونی بلنکن ہے جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کے، انہوں نے سوچا تھا کہ میں کوئی اچھی پریس کانفرنس کر دوں، اپنی اچیومنٹس بتا دوں. تو پریس کانفرنس جب موصوف کرنے آئے اور ان کو جناب گلے کی ہڈی بن گئے جناب بلنکن کے عہدے پر چند آخری دن جو ہیں وہ جناب گلے کی ہڈی بن گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 48 گھنٹے خاص طور پر 48 گھنٹے انٹونی بلنکن کے لیے انتہائی متنازع رہے ہیں اور بے عزتی اور شرمندگی والے رہے ہیں. انہیں غزہ اور اسرائیلی جنگ پر شدید رد عمل کا سامنا ہے اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن ممکنہ طور پر اپنی الوداعی پریس کانفرنس کرنے کے لیے جناب اور اس کو یادگار اور اچھا بنانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا. ان کی پریس کانفرنس ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی. کس طرح بن گئی یہ میں آپ کو لگا ہوں بتانے کہ وہ آئے، پریس کانفرنس شروع کی انہوں نے اور 2 صحافی اور 1 خاتون نے غزہ جنگ پر شدید احتجاج کیا اور انٹونی بلنکن کو جناب خوب کھری سنا دی اور جس پہ جناب افراتفری پیدا ہو گئی اور افراتفری ایسی پھیلی کہ جناب امریکی جو موصوف تھے انٹونی بلنکن غزہ میں 15 ماہ کی جنگ کے دوران آپ کو پتا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے فیصلوں اور ان کی پالیسیوں کا دفاع کر رہے تھے کہ اس دوران صحافی کا نام میں دیکھ لیں کی سی سام حسینی نے بولنا شروع کر دی بابا جی نے، اور بابا جی نے جناب بولنا شروع کیا اور خوب کہا. ان کا کہنا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کر ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نسل کشی اور قتل و غارت کر رہا ہے اور آپ مجھے اس عمل کا احترام کرنے کو کہہ رہے ہیں. اس موقع پر یہ معاملہ ختم ہونے لگا ہی تھا کہ چند اور لمحوں بعد صحافی خاموش ہو کے بیٹھ گئے کیونکہ جناب وہ سیکورٹی والے آگے اور کھینچ کے بابے نو انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا کر باہر لے کے جانے لگ گئے. صحافی اس دوران کہتا رہا کہ چھوڑو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیا تم اس کو آزاد میڈیا کہتے ہو، میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو. مگر اہلکاروں نے انہیں گھسیڑا اور کسی نے لتاں پھڑیاں، کسی نے باواں پھڑیاں سن جناب، کسی نے تھلیوں پھڑیا سی بابا جی نو اور وہ کھینچ کے جناب باہر لے کے جا رہے تھے. اس موقع پر صحافی نے غصے سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نام چیک کرو انٹونی بلنکن کو مجرم بھی کہا. اس واقعے کے بعد پریس کانفرنس والے کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی اور امریکی وزیر خارجہ جناب غزہ میں امریکہ کی پالیسیوں کو دفاع کرتا رہا اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے لیے امریکہ کی حمایت کا انہوں نے جناب کھل کے دفاع کیا. بعض کیا ہوتا ہے امریکی یہ وزیر خارجہ جیسے ہی اگلے سوال کی طرف بڑھنے لگے تو اس موقع پر ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ جب مئی میں معاہدہ ہو گیا تھا تو پھر آپ غزہ میں بم کیوں برسا رہے تھے بھائی جان. اور اس کے بعد صحافی نے امریکی وزیر خارجہ سے کئی سوالات کیے اور انہیں صہیونی یعنی کہ یہودی قرار دے دیا. صحافی زور سے پوچھتے رہے کہ آپ نے میرے دوستوں کا قتل عام کیوں کیا اور آپ نے ان کے گھر کیوں تباہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد جنگ تھی، 15 مہینے جاری رہی. غزہ میں اسرائیل نے جتنی قتل و غارت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اس جنگ میں عورتیں اور بچوں کو اور صحافیوں کو سب سے زیادہ شہید کیا گیا. یہ واحد جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. تو یہ انشاءاللہ کدی نہ کدی آپ کو پتا کہ پڑنا ہی اسرائیل کے اوپر. بہرحال اس موقع پر محکمہ خارجہ کے اہلکار انہیں بھی زبردستی وہاں سے اٹھا کر باہر لے گئے. جب یہ دوسرے صحافی نے سوال شروع کیے، موبائل پکڑا ہوا تھا اور ایسے کر کے جناب وہ خود ہی جا رہے تھے موصوف، اور انہوں نے جاتے جاتے انٹونی بلنکن کو نسل کشی کرنے کا سیکٹری بھی قرار دے دیا. کہنا تھا کہ آپ کے سسر یعنی کہ انٹونی بلنکن وزیر خارجہ امریکن، ان کے سسر اور ان کے دادا اسرائیل کے حمایتی تھے. کیا آپ اسرائیل سے سمجھوتا کر رہے ہیں؟ یہ جناب صحافی نے یہ بھی سوال جاتے جاتے پھینک دیا. صحافی نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمارے زمانے کے ہولو کاسٹ کو کیوں ہونے دیا؟ آپ کی وراثت کو نسل کشی ہونے پر کیسا لگتا ہے؟
جناب یہ دیکھیں یہ اب جا رہے ہیں اور جاتے جاتے انہوں نے جتنا ظلم بربریت اسرائیل اور امریکہ کی آشرواد سے فلسطین میں غزہ میں اسرائیل نے جتنا کچھ کیا اس کی مثال نہیں ملتی. اور انشاءاللہ تعالی یہ بلیو ہے لوگوں کا مسلمانوں کا. اس طرح کی جب بھی مسلمان یہ سوچتے ہیں اس جنگ کے حوالے سے تو ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں غصہ بہت چڑھتا ہے. اس لیے اللہ کا قہر نازل ہوگا ان دونوں ملکوں پہ, کیونکہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے انسانوں کو جتنا خون بہایا اس کی نظیر نہیں ملتی. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.